جو قافلہ ہے یہ مسجد قباء کی طرف رواں دواں ہے۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے تو سب صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر مہمان بن کر آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کو ناراض بھی نہیں کر سکتے تھے اور ہر کسی کے گھر پہ نہیں جا سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مقام پر میری اونٹنی قصوہ قیام کرے گی میں اس مقام پر قیام کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بعد جا کر بیٹھ گئی۔ تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر کچھ قیام کیا تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی نازل ہوئی کہ تقوی کی بنیاد پر مسجد تعمیر کی جائے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے بڑے بڑے پتھر لگائے، صحابہ کرام نے پیچھے سے گارا دیا۔ جب یہ مسجد تعمیر ہو گئی تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، مکے والے تو نیکی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کرتے ہیں، وہ نیکی میں آگے نکل جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو بھی امتی اس مقام پر آ کر 2 رکعت نفل ادا کرے گا اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل۔ مسجد کرام اکثر حجاج کرام جو ہے مسجد قباء کے مقام پر جا کر 15 سے 20 رکعت نفل ادا کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں 15 یا 20 عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو مسجد کرام ایسے نہیں ہوتا، صرف وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرنے سے صرف ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ دوبارہ دوسرے عمرے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوبارہ حرم شریف یا ہوٹل پر جانا پڑے گا۔ آپ وہاں سے نیت کر کے پھر مسجد قباء کے مقام پر آ کر 2 رکعت نفل ادا کریں گے تو آپ کو دوسرے عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اور مسجد کرام عصر کے بعد جو ہے نفل جائز نہیں ہوتے، آپ دن میں جتنے بار آئیں گے جائیں گے آپ کو ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ اور مسجد کرام آپ کوشش کیا کریں کہ حرم شریف کے 309 نمبر گیٹ سے جب باہر نکلیں گے تو وہاں سے ایک راستہ جاتا ہے طریق قباء کے نام سے، اسی راستے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پیدل جائے کرتے تھے مسجد قباء۔ تو کوشش کیا کریں کہ مسجد کرام اسی راستے سے آپ بھی روزانہ دن میں 1 مرتبہ لازمی جو ہے مسجد قباء کے مقام پر جائیں کریں، کیونکہ دیکھیں مسجد کرام نہ تو وہاں پر احرام باندھنا پڑتا ہے، نہ تو طواف کرنا پڑتا ہے، نہ تو صفا مروہ کرنا پڑتا ہے، صرف وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرنے سے ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل ہے۔ انشاءاللہ اس مقام پر جائیں گے، انشاءاللہ مقبول عمرے کا ثواب حاصل کریں گے۔ اور مسجد کرام اس کے ساتھ ہی ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر خاتم۔ بیر عربی میں انگوٹھی کو کہتے ہیں، جسے انگوٹھی والا بھی کنواں کہتے ہیں اور نبوت والا بھی کنواں کہتے ہیں اور بیر خاتم کے نام سے بھی بلاتے ہیں۔ مسجد کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مسجد قباء تشریف لاتے تھے تو اس کنویں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے اپنے قدم مبارک لٹکا کر۔ اس کنویں کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے آتا، ہوش سے لیتا، پھر پیچھے واپس چلا جاتا تھا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انگوٹھی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مسجد قباء تشریف لاتے تھے تو اس کنویں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے اپنے قدم مبارک لٹکا کر۔ اس کنویں کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے آتا، بوسے لیتا، پھر پیچھے واپس چلا جاتا تھا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انگوٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کسی کو بھی کوئی خط وغیرہ لکھتے تو اس انگوٹھی کی مہر لگا دیتے تھے۔ وہ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور خلافت کے بعد
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، ان کے دور خلافت کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، ان کے دور خلافت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ حضرت عثمان غنی اس کنویں پر بیٹھ کر یہ موعظہ کر رہے تھے کہ وہ انگوٹھی کو کبھی پہنتے، کبھی اتارتے، کبھی پہنتے، کبھی اتارتے۔ وہ ایسا موعظہ کر رہے تھے کہ وہ انگوٹھی جو ہے ان کے ہاتھ سے اس کنویں میں گر گئی۔ انہوں نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ انگوٹھی ان کو نہیں ملی۔ جب 1400 سال بعد جب ترکی حکومت آئی، جب انہوں نے اس کنویں کا پانی بند کیا، مٹی چھانی، تو وہ انگوٹھی ان کو مل گئی۔ مسجد کرام، وہ انگوٹھی ابھی بھی ترکیوں کے شہر استنبول گھر میں موجود پڑی ہے۔ مسجد اکرام جس نے بھی زیارت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ بالکل صاف کی شفاف پڑی ہے، کوئی زنگ وغیرہ بھی نہیں لگا۔ مسجد اکرام وہ زنگ وغیرہ کیسے لگتا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس انگوٹھی کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور مسجد اکرام ابھی اپنے یہ سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھنا ہے، یہ جو سامنے آپ کو بڑا پہاڑ دکھائی دے رہا ہے سامنے، جس کا نام ہے جبل ایل، یہ دوستی پہاڑ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منافق کرتا تھا اور منافق لوگوں کو پیچھے چھپا لیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ کو مدینے کی حدود سے باہر نکال دیا ہے۔ مسجد اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو سب چیزیں بول پڑتی تھی، پتھر بھی، پہاڑ بھی، پرند بھی، چرند بھی، لیکن اس پہاڑ پر منافق لوگ بیٹھ کر شاشے کرتے تھے۔ تو یہ جو پہاڑ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ کو مدینے کی حدود سے باہر نکال دیا۔ اور مسجد اکرام دیکھیں کہ پہلے مدینہ شریف کے اندر بہت زیادہ کنویں ہوتے تھے۔ مسجد اکرام آپ نے پیر عثمان کنویں کا نام سنا بھی ہوگا اور کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا۔ مسجد اکرام یہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام تھا روما، یہودی تھا، اس کا نام تھا روما۔ وہ جو ہے صحابہ کرام کو پانی بیچتا تھا لیکن پانی بھی تھوڑا دیتا تھا اور پانی بھی مہنگا دیتا تھا۔ تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو یہودی روما ہے یہ ہمیں پانی بھی مہنگا دیتا ہے اور پانی بھی تھوڑا دیتا ہے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کنویں کو جو بھی خریدے گا میں اس کو اس دنیا میں جنت واجب کر دوں گا۔ تو بطور کرام اس دنوں میں حضرت عثمان غنی تاجر تھے، وہ کھڑے ہوئے اور یہودی روما کے پاس گئے اور کہا اے یہودی روما تو مجھے کنواں بیچے گا؟ تو یہودی روما نے کہا نہیں میں کنواں نہیں بیچتا۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا اے یہودی روما تو ایسا کر آدھا کنواں جو ہے مجھے بیچ دے، آدھا جو کنواں ہے تو اس کا پانی جو ہے بیچتے رہنا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ وہ یہودی جو روما ہے وہ آدھا کنواں جو ہے حضرت عثمان غنی کو جو ہے 2500 درہم میں جو ہے ان کو وقف کر دیا تھا۔ اور مسجد اکرام جب حضرت عثمان غنی کی باری آتی تھی پانی بھرنے کی تو مسجد اکرام صحابہ کرام جو ہے اس کنویں سے 2 دن کا 3 دن کا پانی صحابہ کرام بھی بھرتے تھے اور جو یہودی تھے یہودی بھی اس کنویں سے جو ہے پانی فری بھرتے تھے۔ تو جب یہودی روما کی باری آتی تھی پانی بیچنے کی تو اس سے کوئی خریدتا نہیں تھا، تو وہ سارا دن جو ہے دھوپ میں بیٹھ بیٹھ کے شام کو گھر جو ہے واپس چلا جاتا تھا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ اس نے کچھ دنوں کے بعد وہ جو دوسرا کنواں تھا اس نے وہ بھی حضرت عثمان غنی کو وقف کر دیا تھا۔ تو مسجد اکرام وہ کنواں ابھی بھی موجود ہے، وہاں پر تقریباً 15 سے 20 سال پہلے وہاں پر حاجی صاحبان وہاں پر جاتے تھے، اس کنویں کا پانی پیتے بھی تھے اور بھرتے بھی تھے۔ وہاں پر ایک حجاج کرام بزرگ تھے تو ان کو دھکا لگا تو وہیں وہ موقع پہ وفات پا گئے۔ تو سعودی حکومت نے کیا کیا، پھر انہوں نے وہاں سے اندر سے پانی اور باغ کو بند کر کے انہوں نے باہر جو ہے پانی کی مشینیں لگا دی تھی کہ حاجی صاحبان یہاں سے آئیں گے پانی بھریں گے اور پئیں گے۔ تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے اتنے حجاج کرام حاجی عمرے پر تشریف لاتے ہیں تو مسجد کرام وہاں پر ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگ جاتے تھے کہ پانی پہلے میں بھر لوں، تو ایسے لڑنے جھگڑتے تھے، روڈ بھی بلاک ہو جاتے تھے۔ تو اسی وجہ سے